بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصل على أفضل الأنبياء والمرسلين وصل على خاتم النبيين والمرسلين وصل على شفيع المذنبين رحمة للعالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے 3 بابرکت ناموں کا وظیفہ لے کر آیا ہوں. یا حی یا قیوم یا رحمان. یہ جو وظیفہ ہے 7 دن کا یہ وظیفہ ہے. 7 روز آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ 7 دنوں کے اندر ہی آپ کی حاجت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پور ہو جائے گی انشاءاللہ. ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اجازت عام ہے. یہ وظیفہ جو ہے یہ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں. اگر اس کو بعد نماز عشاء کر لیں یا تہجد کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یا حی یا قیوم یا رحمان. یا حی یا قیوم بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ اس کے اندر اسم اعظم جو ہے وہ مخفی ہے. مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر جو بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ العزیز اس کی مشکل اور پریشانی لازماً دور ہو جائے گی. دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعاؤں کے اندر یا حی یا قیوم کا ورد کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دعائیں جو ہے وہ شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہیں. تو جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، مصیبت آ جائے یا کوئی حاجت درپیش ہو تو یا حی یا قیوم کو بکثرت پڑھا کریں. یا رحمان رحم کرنے والے، بخشنے والے، رحمت نازل کرنے والے. یا رحمانو کا کیا مطلب ہے؟ بخشنے والے، رحمت نازل کرنے والے. اس میں جمالی ہے. اس کے اعداد جو ہیں وہ 298 ہیں. اس اسم کا خاصہ سارے عالم پر رحمت نازل کرنا بلا قید مذہب، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، خدا کا دوست ہو یا دشمن ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، درخت ہو یا پتھر ہو، عام طور سے سب پر رحمت نازل فرمانا اس نام کا خاصہ اور اس سرکار کا جو ہے منصب ہے. تو یا رحمان اے بخشنے والے، رحمت نازل کرنے والے. تو یہ 3 مبارک نام ہے جن کا یہ وظیفہ ہے، یا حی یا قیوم یا رحمان. تو یا رحمان جو ہے جو اس کو جتنا زیادہ پڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کا دل اتنا نرم ہوتا جائے گا، اس کا مزاج اتنا اچھا ہوتا جائے گا. دل جو ہے اس کی سختی دور ہو جائے گی، دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دنیا میں اس پر کوئی بھی اڑی مشکل نہ آئے گی، کوئی بھی مصیبت نہ آئے گی. ہر ایک کاروبار میں، ہر ایک کام میں فراغ و دستی نصیب ہوگی، اس کو کشائش رزق نصیب ہوگا، اور اس کی تمام مشکلات اور پریشانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ضرور دور ہوتی جائیں گی. تو اس ویڈیو کو جو ہے آپ نے لازماً آخر تک دیکھیں، یہ طریقہ تاکہ آپ سمجھ لیں کس طرح اس عمل کو آپ نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جو بھی اس عمل کو کرے گا مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں اس کی وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اگر اس عمل کو
ہر روز کر لیا کرے، یعنی کہ اپنی زندگی میں شامل کر لے، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیا کرے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، مشکلات پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، جہاں بھی جائے گا لوگوں کے دل اس کے لیے مسخر ہوں گے اور اس کو عزت احترام کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں گے، نرم مزاجی کے ساتھ پیش آئیں گے، جس کام کے لیے بھی جائے گا انشاءاللہ العزیز اس کا وہ کام پورا ہو جائے گا، اس کے مددگار پیدا ہوتے رہیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اسباب پیدا ہوتے رہیں گے۔ یا حیو، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یہ اسم جمالی ہے، جو اس اسم کو پڑھتا ہے اس میں روحانی قوت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جو کوئی بیمار اس نام کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جلد شفا پڑھے گا۔ اگر کوئی دوسرا شخص کسی بیمار پر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ اس کا پڑھنا جو ہے مشائخ اور بزرگوں کا مجرب اور معمول ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا قیوم اے ہمیشہ قائم رہنے والے، یہ بھی اس میں جلالی ہے۔ اس کا پڑھنے والا جو ہے خدا کے ساتھ ہمیشہ نیک گمان رکھتا ہے اور توکل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے سوا کسی پر بھی ذرا برابر بھروسہ نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ بڑھتا جائے گا۔ یا حیو یا قیوم اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ سخت سے سخت مشکل اور پریشانی میں اس مبارک نام کا پڑھنا نہایت ہی مفید اور مجرب ہے۔ اگر 7 روز برابر اس نام کو پڑھتے رہیں گے باکثرت تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ 7 روز کے اندر بھی اڑی سے اڑی مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ اور اس نام، یہ 2 جو مبارک نام ہے یا حی یا قیوم، اگر روزانہ 300 مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر نہایت یقین کے ساتھ اور نہایت توجہ کے ساتھ ان 2 مبارک ناموں کو پڑھنا شروع ہو جائیں تو اطمینان قلب انشاءاللہ العزیز نصیب ہوگا۔ یا حی یا قیوم، ذہنی بیماریوں کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، ذہنی سکون کے لیے، زندگی میں سکون کے لیے ان 2 مبارک ناموں کا پڑھنا جو ہے نہایت مفید اور مجرب ہے۔ اب یہ جو وظیفہ ہے اس کو نہایت غور کے ساتھ سن لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بعد نماز عشاء، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اول آخر جو ہے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی وہ درود پاک ہے جو ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، درمیان میں صرف 300 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا رحمان، اللہ تعالیٰ کے 3 بابرکت نام جو ہیں ان کو صرف 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگ لینی ہے اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے، مشکل پریشانی کے دور ہونے کے لیے، جاب حاصل کرنے کے لیے، اچھی جگہ رشتہ طے پانے کے لیے، کاروبار میں، تجارت میں نفع کے لیے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، دین اور دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے لیے، مال میں برکت حاصل کرنے کے لیے، بیماری سے شفا پانے کے لیے، غرض کی ہر جائز حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور دعا کے اول اور آخر میں، یعنی کہ دعا کا جب آغاز کرنا ہے تو سورۃ فاتحہ اور درود پاک پڑھنا ہے، اور دعا کا جب اختتام کرنا ہے تب بھی سورۃ فاتحہ اور درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ بغیر اور درود پاک کوئی بھی دعا جو ہے وہ آسمانوں تک نہیں پہنچتی، وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو دعاؤں کے اندر جو ہے درود پاک کا خصوصی اہتمام کیا کریں، خصوصی خیال رکھا کریں، درود پاک کو لازم کر لیں کہ آپ نے دعاؤں کے اندر پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر زندگیوں میں پڑھیں گے کہ صبح شام ایک ایک تسبیح کر لیا کریں گے تو خیر و عافیت کے اور برکتوں کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے 3 بابرکت نام ہیں، ان کو 300 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اور اگر 3 مبارک ناموں کو سجدہ ریز ہو کر پڑھیں تو پھر زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، جلدی اثرات نظر آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص سجدے کے اندر 300 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا
تو وہ کم از کم ایک تسبیح سجدے کے اندر کر لے، باقی جو ہے وہ دوزانوں بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کر دو تسبیحات کر لے، یعنی کہ دو تسبیحات بیٹھ کر کر لے، ایک تسبیح سجدے کے اندر کر لے۔ تو انشاءاللہ العزیز جو بھی اس عمل کو کرے گا وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔